نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ قربانی کے فضائل و مسائل ذکر کریں گے۔ جو فضائل قربانی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، ان فضائل و مسائل کو شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ عثمانیہ عثمان آباد لکی مروت نے ترتیب دیا ہے۔ اس ترتیب پر ہم روزانہ آپ کو یہ مسائل قربانی سنائیں گے، لیکن یہاں پر ایک ضروری بات کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں۔ ہمارا ایک کورس سے فضائل و مسائل قربانی عید الاضحیٰ 4 ویڈیوز پر مشتمل ہوگا۔ اس جگہ پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو تھوڑا لمبی ہو جائیں گی، لیکن آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ کے ذہن میں عید الاضحیٰ قربانی کے حوالے سے جو سوالات موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب ملیں گے۔ پہلے ویڈیو میں فضائل قربانی و تکبیر تشریق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوسری ویڈیو میں عید الاضحیٰ کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ آپ کو سکھائیں گے۔ تیسری ویڈیو میں قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے ایام کے بارے میں، اور قربانی کس وقت کو ہونی چاہیے، یعنی قربانی کا وقت آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ آخری اور چوتھی ویڈیو میں آپ کو آداب قربانی، قربانی کا جانور، قربانی کا گوشت، قربانی کی کال کے حوالے سے بات کریں گے۔ تمام ویڈیوز کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر وہاں لنک پر کلک کر کے ہر موضوع پر بنائی گئی ویڈیو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ مسائل فضائل قربانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے 10 ذی الحج سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور 1 رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی 10 ذی الحج کی راتیں ہیں، خصوصاً 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن، اور عرفہ اور عید کی درمیانی رات ان تمام ایام میں فضیلت رکھتے ہیں۔ عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ جواہر الفقہ۔ تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عرفہ یعنی 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا، امام، مقتدی، منفرد یعنی علیحدہ نماز پڑھنے والے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا مقیم ہو یا مسافر، وہ شہر والا ہو یا گاؤں والا ہو، سب پر واجب ہے۔ البتہ عورت بآواز بلند نہ کہے بلکہ آہستہ کہے۔ شامی در مختار جواہر الفقہ میں یہ لکھا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ضرور سمجھے، ایک تکبیر سلام پھیرنے کے بعد متصل واجب ہے، لہٰذا اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام کیا جو نماز کے منافی ہو تو یہ تکبیر ساکت ہو جائے گی۔